الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد آدم، اپنی زینت کو لے لو جب مسجد میں جاؤ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ نہیں محبت کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ زینت کا کہا جا رہا ہے۔ اولاد آدم کو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ، اپنی زینت یعنی اپنی اچھی پوشاک پہنو، اچھا لباس پہنو، اور کھاؤ پیو اس کے دیے ہوئے حلال رزق روزی سے، اور حد سے نہ بڑھو، اور اللہ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں جو حکم ربی ہے، اللہ فرما رہا ہے حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو حد سے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لباس کے معاملے میں آج کتنا ہم حد سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لباس مختصر سے مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لباس میں بسا اوقات اتنے باریک لباس ہوتے ہیں کہ جس سے جسم کی رنگت نظر آتی ہے۔ دیکھیں، لباس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لباس جو ہوتا ہے وہ آپ کے ظاہری جسم کو چھپاتا ہے، کور کرتا ہے، اور ایک لباس جو ہے اسے کہا جاتا ہے، یہ تو ظاہری لباس ہے، دوسرا لباس لباس سے تقویٰ، ڈر کا لباس، خوف کا لباس۔ یہ کیسا ہوگا؟ لباس جو ظاہری لباس ہے وہ آپ کے ظاہری جسم کو چھپاتا ہے، جو لباس سے تقویٰ ہے وہ آپ کے باطن کی، اندر کی برائیوں کو ختم کرے گا، دور کر دے گا۔ جب تقویٰ ہوگا، اندر سے لباس سے تقویٰ ہوگا، اندر سے برائیاں ختم ہوگی، اور جب لباس سے ظاہری ہوگا تو ہماری باہر سے ہمارے جسم کے جو عیب ہیں لباس اس کو چھپاتا ہے۔ دیکھیں، جب لباس ہم پہنتے ہیں تو جسم میں جو جسمانی چیزیں ہیں، جو عیب ہیں یا جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ لباس ان سب کو کور کر دیتا ہے۔ لباس کا مقصد یہ ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، لباس کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ لباس پہنو، اور بہترین لباس پہنو، لباس سے تقویٰ اختیار کرو۔ اور دوسری جگہ جب اللہ نے جانوروں کو بنایا تو ان کو لباس نہیں دیا، لیکن ان کو ایسا، ان کا جسم پر اس طرح کی چیزیں دے دیں، بال، روئی، اس طرح کر کے جیسے فر ہوتے ہیں ان کے، وہ چیزیں دے دیں جو ان کے جسم کی چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ لیکن آج ہم انسان ہو کے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کو نمایاں کریں۔ ہم انسان ہو کے یہ چاہ رہے ہیں کہ جسم، اور دیکھیں لباس کے متعلق یہ بھی یاد رکھیے گا کہ لباس ایسا ہو کہ جس سے آپ کے جسم کی شیپ ظاہر نہ ہو، حیت کہتے ہیں اسے، یہ ظاہر نہ ہو، آپ کی جسم کی شیپ، اعضاء آپ کے ظاہر نہ ہو کہ جسم کس طرح کا ہے، کیا اعضائے بدن ہے۔ ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس جو آپ کے اعضائے بدن کو چھپا لے، ایسا لباس ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا چست، تنگ اور ٹائٹ لباس کہ جو کہ جسم کی شیپ کو ظاہر کرے۔ تو پھر تو لباس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اگر لباس ہم ایسا پہنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اس پر کہ قیامت سے قریب ایک وقت آئے گا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، بے لباس نظر آئیں گی، یعنی لباس اتنا پتلا اور اتنا چست ہوگا کہ ان کا جسم جو ہے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ اور کیا وعید کیا بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، جو کہ میلوں دور تک سونگھ سکتا ہے انسان، وہ خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو
آپ جسم پہ جو پہنتے ہو سب آپ کا لباس آتا ہے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں پازیبیں پہنا کرتی تھیں جنہیں جھانجر کہتے ہیں، اور جب وہ ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ جب باہر جاتی تھی تو جہاں مردوں کا ہجوم بیٹھا ہوتا تھا اپنے پاؤں کو اس انداز میں زمین پر پٹکتی تھی کہ جھانجروں کی آواز مردوں کے کانوں میں جائے. اور یہ بھی سخت گناہ کا کام ہے کہ یہ بھی آپ کے ایک لباس میں آ رہا ہے. تو وہ اس طرح، یہ سارا دور جہالیت کی چیزیں ہیں. اس طرح کے لباس، بے پردگی اور اس طرح کی چیزیں، یہ سب دور جہالیت میں ہوتی تھیں، جو کہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں رائج ہو چکی ہیں. اور ہم اسے برا بھی نہیں سمجھتے، ہم اسے معیوب بھی نہیں سمجھتے. آپ دیکھیے، ہم میں سے کون ماں یہ چاہے گی؟ بس اتنا سوچیں، اللہ نہ کرے بیٹے یا بیٹی کا ہاتھ یا انگلی آگ سے جل جائے. آپ بتائیں ہم میں سے کوئی ماں برداشت کر سکے گی؟ ہرگز نہیں. کیوں جلے؟ ماں بے چین ہو جائے گی. انگلی کا ایک پور بھی اگر اس کا جلا، ماں بے چین ہو جائے گی، اور وہ پوری رات جاگے گی. بچے کو تو تکلیف ہوگی، بچی کو تو تکلیف ہوگی، ماں اس کے ساتھ جاگے گی. 100 طرح کے ٹوٹکے کرے گی کہ اس کو جلد اس جلن میں ٹھنڈ پڑ جائے، ٹھنڈک محسوس ہو. آپ دیکھیے، ہم مائیں جو اپنی اولاد کو ہلکا سا ان کے جسم کا عضو بھی آگ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو اللہ قرآن میں یہ فرما رہا ہے تو تعجب ہے، آگ پر اس قدر صابر کیوں بن رہے ہیں، اتنا صبر کیوں کریں. ہم اپنے بچیوں کو خود سے ایسے لباس لا کے دیتے ہیں، شاپنگ کرواتے ہیں جو کہ ٹائٹس ہوتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بچیاں بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں، بلوغت واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہے ان میں، لیکن کیا ہے، ہم انہیں ٹائٹس پہناتے ہیں. بیٹی ماں کے ساتھ جا رہی، بیٹی باپ کے ساتھ جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں کو دیوس کہا ہے جو کہ بیوی اگر بے حیائی والا لباس پہن رہی ہے، بیٹی بے حیائی والا لباس پہن رہی ہے، بہنیں ماں پہن رہی ہیں، اور وہ اس پر انہیں روک ٹوک نہیں رہے، ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا. کیوں؟ کہ بے غیرتی ہے. اس کی بہن بیٹی کو لوگ گندی نگاہوں سے اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ہے، تنگ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ اس قدر فخر کے ساتھ مارکیٹ میں اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور کس قدر اس کا عذاب ہے آگ کا ایسے مرد کے لیے. صرف ایک حدیث آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ روز محشر ایک عورت کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ بے حیائی کرتی تھی، نہ محرم مردوں سے بچتی نہیں تھی، نہ محرم مردوں میں آنا جانا تھا، پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، جسم کو چھپانے کے لیے کوئی صحیح چیزیں نہیں استعمال کرتی تھی. یہ یاد رکھیے، برقع ہو یا چادر ہو، شرط یہ، برقع بھی اگر ٹائٹ ہے تو آپ کا پردہ نہیں ہے، اگر وہ بھی خوب زیادہ چمکدار ہے، بھڑکیلا ہے، تو آپ کا پردہ نہیں ہے. برقع تو فی زمانہ ایک ایجاد ہے. بڑی بڑی چادریں، بس ایسی چادریں جو جسم کو ڈھانپ لیں، جسم کی شیپ کو ظاہر نہ کریں، یہ پردہ ہے. اچھا، کیا کہا؟ اس عورت کو کہا جائے گا کہ یہ دنیا میں اس طرح اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی، نہ محرموں سے نہیں بچتی تھی، اور یہ اس طرح کے لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے باوجود یہ برہنہ یعنی بے لباس نظر آتی تھی. اس کو جہنم میں ڈالا جائے، حکم ربی جاری ہو جائے گا. وہ عورت کیا کہے گی؟ یا اللہ، میرے شوہر کو بلایا جائے، کیونکہ یہ جو میں کرتی تھی اس میں اکیلی میرا ہی نہیں حصہ تھا، میرے شوہر کا بھی حصہ تھا. میرا شوہر اگر وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، مجھ پہ سختی کرتا، میرے سے بات کرنا چھوڑ دیتا، تو میں اس لباس پہننے سے باز آ جاتی، ایسے بے لباسی والا لباس پہننے سے باز آ جاتی. لیکن میرا شوہر، وہ جو مجھ سے اپنی ہر بات منوا لیتا تھا،
اس معاملے میں اس نے مجھ پر سختی نہیں کی، مجھے روکا نہیں۔ اگر وہ ایک دن کے لیے ناراض ہو جاتا تو میں اس لباس سے، اس پہناوے سے باز آ جاتی، تو یا اللہ میں اکیلی کیوں، میرے ساتھ میرا شوہر بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں یہ صحیح کہہ رہی ہے، اس کے شوہر کو بھی، جبکہ وہ اس پر قوام تھا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا، حاکم بنا دیا، یہ اس پر قوام تھا، لیکن اس نے روکا نہیں، تو اس کا شوہر بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، وہ عورت پھر کہے گی یا اللہ ابھی اور ایک مرد کو بلایا جائے، وہ ہے میرا بھائی۔ میرا بھائی بھی اپنی بات منوانے کے لیے ناراض ہو جاتا تھا، غصہ کرتا تھا، لیکن یا اللہ وہ چاہتا تو میں رک جاتی، لیکن یہ بھی اس معاملے میں مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ پھر یہ کہے گی کہ یا اللہ میرے بھائی کو بلایا جائے، کیونکہ میرا بھائی اگر چاہتا تو مجھے اس چیز سے روکتا، مجھ سے ناراض ہوتا، مجھ پہ سختی کرتا، تو میں اس طرح کا لباس نہ پہنتی، یہ مجھے روکتا نہ محرموں میں جاننے سے، یہ چاہتا تو یہ کروا سکتا تھا مجھ سے، لیکن اس نے بھی نہیں کروایا، تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ گناہ کا برابر شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حکم ربی جاری ہوگا کہ یہ بھی جائے گا، یہ بھی جہنم میں ساتھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کہے گی یا اللہ میرے باپ کو بلایا جائے۔ پھر باپ، یا اللہ یہ میرا باپ تھا، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری مجھ پر تھی، یہ چاہتا سختی کرتا، مجھے ڈانٹتا اور مجھے منع کرتا، اس لیے میرے باپ نے بھی مجھے نہیں روکا ایسا لباس پہننے سے، اس طرح کی چیزوں میں، بلکہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ میں ننگے سر تنگ اور چست لباس میں محفلوں میں، پارٹیوں میں جاتی تھی، اور یہ مجھے نہیں روکتے تھے، تو یہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حکم ربی جاری ہوگا، ٹھیک ہے باپ بھی ساتھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو آخری مرد رہ گیا، 4 مرد عورت پر ہوتے ہیں، اور ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، وہ مرد ہوگا بیٹا۔ یا الہی العالمین یہ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کو بلایا جائے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ اپنی ہر بات مجھ سے منوا لیتا تھا، منوانا جانتا تھا، یہ جانتا تھا میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں، اس کی ناراضگی، اس کا روٹھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ اگر روٹھ جاتا مجھ سے، ناراض ہو جاتا کہ ماں تم اس طرح ایسے لباس پہن کر نہ جایا کرو، گھر سے باہر نہ نکلا کرو، محفلوں میں نہ جایا کرو، بازاروں میں نہ جایا کرو، اگر یہ روٹھ جاتا تو میں اس کی بات مان لیتی، لیکن اس نے بھی اس چیز پر مجھے روکا نہیں، تو میرے ساتھ اس گناہ میں یہ بھی شریک ہے، تو اس کو بھی وہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں، ایک عورت 4 مردوں کو اپنی وجہ سے جہنم میں لے کر جائے گی، باپ، شوہر، بھائی، بیٹا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنی عورتوں کو روکیں ایسے لباس پہننے سے، ایسی محفلوں میں جانے سے، اور اس طرح کی بے پردگی کی محفلوں میں جانے سے۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس چیز کا باعث ہو رہے ہیں، کس چیز کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم لوگ لباس کے نام پر لباس کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، لباس کے نام پر ایسے تنگ اور چست لباس۔ بلکہ ایک چیز اور یاد رکھیے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ برقعے بھی بعض اس طرح کے آگئے، کمر سے فٹنگ والے برقعے، یہ برقعے آپ کے پردے میں نہیں، صرف برقع پہننا ایک فیشن بن گیا ہے، تو یہ بھی فٹنگ والے برقعے آپ کی ستر پوشی نہیں کرتے، آپ کے جسم کو، جو چیز آپ کے جسم کو ظاہر کرے وہ چیز جو ہے وہی گناہ ہے، اور جو چیز آپ کے جسم کو ڈھانپ لے تو وہی آپ کی نجات ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی کے کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم عورتوں کی بے پردگیاں ہیں، جو ہم نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت سج سنور کے بازار میں جاتی ہے تو بازار میں شیطان اسے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے۔ یہ کون، کس طرح دیکھتا ہے شیطان؟
نامحرم مردوں کی نظروں سے دیکھتا ہے وہ شیطان. اسے شیطان کی مورچہ گاہیں بتایا گیا ہے. بازار ایسی جگہ ہے کہ اگر کسی ضروری کام سے جانا بھی پڑے فوراً واپس آ جاؤ، کیونکہ شیطان ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، یہاں چھپ چھپ کے تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن ہم بس اوقات یہ تو فیشن بن گیا، ونڈو شاپنگ بھی کرنے چلے جاتے ہیں، صرف دیکھ کر آنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ کتنا بڑا ایک المیہ اور کتنی بڑی برائی ہم میں سرایت کر گئی ہے. آج میں ایک بات آپ کو کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آج حلیہ دیکھ کے ہم کسی کے دین یا مذہب کا بتا سکتے ہیں؟ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، حلیہ دیکھ کے آپ بتا ہی نہیں سکتے یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کا دین کیا ہے. حلیے سے پتہ نہیں. آج حلیے ایک ہو گئے، ہمارے حلیے ایک ہو گئے. جو لباس ایک کافر عورت پہن رہی ہے ویسا ہی لباس ہم پہن رہے ہیں. بازاروں میں، محلوں میں، آفیسز میں ایسے ہی لباس پہن کے جایا جاتا ہے. اور اس طرح کے لباس کے اگر کوئی غیرت مند خاتون ہو تو وہ خواتین کو یہ لباس دیکھے تو دوبارہ نظر نہیں اس کی اٹھتی. عورت کو دیکھ کے نظر نہیں اٹھا سکتی ایسے لباس. تو مجھے بتائیں، مردوں کو تو دعوت گناہ ہم دے رہے ہیں، اگرچہ ہماری نیت یہ نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے قولاً آپ کہہ رہے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے عملاً آپ عمل تو ایسا کر رہے ہیں، ہم عمل تو ایسا کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. بچیاں کیا، بچوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کو کوڑے کے ڈھیروں میں مار کے گلا گھونٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی بچیوں کو بھی ایسے لباس بچپن سے ہی پہنا رہے ہیں، ان کے چھوٹی عمر میں، کہ بھیڑیے، بھوکے بھیڑیے تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ ہم پکڑیں اور اس سے لے جا کے بدفعلی کریں. ہم ایسے ٹائٹس لباس ان کو پہنا رہے ہیں، یہ بچپن ہی سے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. حالانکہ فقہ کرام یہ فرماتے ہیں بچپن ہی سے بچی کو بچیوں والا لباس اور بچے کو لڑکوں والا لباس. اور لباس ایسا ہونا چاہیے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لباس ایسا ہو کہ جسم کی شیپ ظاہر نہ ہو. اس پر ہمارے علماء کرام کی ایک گفتگو مزید آئی تھی کہ جیسے اب فی زمانہ پینٹ شرٹ جو ہے یہ ایک لازم حصہ بن گیا ہے. اب اس سے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں بعض محکموں میں پینٹ شرٹ کے بغیر آپ کو جاب ہی نہیں مل سکتی. آپ فوج میں ہیں، آپ پولیس میں ہیں، آپ کسی اور میں ہیں، یا آپ آفیسز جا رہے ہیں، بزنس کے اس سے پوائنٹ آف ویو سے جا رہے ہیں. اور بعض جگہ آپ جاب، جہاں جس ادارے نے آپ کو جاب دی ان کی بھی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہن کر آنا ہے. تو اب یہ ایک بڑا اہم مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کیا جائے. پینٹ کے ساتھ شرٹ چھوٹی ہونی چاہیے، لازماً پینٹ کے ساتھ شرٹ چھوٹی ہوتی ہے، ٹی شرٹ چھوٹی ہوتی ہے. اب وہ بھی اس میں بعض کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو شرٹ ہے وہ پینٹ کے اندر ڈالنی ہے. اب اس سے تو جسم کی شیپ ظاہر ہوگی. لیکن اس پر فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس پر فتویٰ دے دیں کہ نہیں پینٹ شرٹ نہیں پہننی اور یہ نہیں، تو اس پر تو ایک مطلب زیادہ لوگ جاب سے جائیں گے، ایک معاشرے میں یہ چیز ایک سرایت کر گئی. تو کہا پھر اس میں ایک سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ پینٹ شرٹ پہنیں. اگر آپ اس محکمے کی یہ ایک ڈیمانڈ ہے آپ نے پہننی، اس کے بغیر آپ کو جاب میں نہیں لیں گے، آپ پہنیں، لیکن ڈھیلی ڈھالی پینٹیں اور شرٹس بھی تھوڑی ڈھیلی ڈھالی، تاکہ جسم کی شیپ ظاہر نہ ہو. لڑکے بھی مرد بھی ٹائٹس نہ پہنے. عموماً ہم دیکھتے ہیں پارک میں واک کرتے ہوئے مرد اتنا چھوٹا شارٹ پہننا ہوتا ہے، حالانکہ مرد کے لیے بھی اگر اس نے شارٹس پہننے تو 3/4 اس کے گھٹنے جو ہیں یہاں تک ڈھکے ہونے چاہیے. یہ گھٹنے مرد کے ناف سے لے کے گھٹنوں تک اس کا ستر ہے، پردہ ہے، اس کو وہ ظاہر نہیں کرے گا، ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اور کہاں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے شارٹس پہنے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پھر دیکھا دیکھی میں لڑکے بھی پہنتے ہیں ان کو. ہمیں یہ بچوں کو اور بڑوں کو بھی یہ
تعلیم دینی ہے، انہیں بتانا ہے کہ مرد اور عورت ان کے ستر کیا کیا ہے، کون کون سے مقام کو کتنا کتنا ان کا پردہ بنتا ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم ایک بات بتائیں کہ عورت کی کلائیوں سے لے کر پیروں کے ٹخنوں تک اس کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہے، اس کا جو یہ ہاتھوں کی جو کلائیاں یہاں سے لے کے عورت کا پردہ بن رہا ہے وہ اس کو چھپائے گی، اور لباس ایسا پہنے گی کہ جس سے اس کے جسم کی شیپ ظاہر نہیں ہوگی۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خواتین گلوز پہنتی ہیں اور ساکس استعمال کرتی ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ فی زمانہ سوشل میڈیا نے جتنی گندگی مچا رکھی ہے، مردوں کی بعض نگاہیں، اور جتنی عریانیت پھیل رہی ہے، بعض مردوں کی نگاہیں ایسی خراب ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے، گوری ہے، کالی ہے، سانولی ہے۔ آپ کے پیروں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا لیتے ہیں عورت جوان ہے، بوڑھی ہے، کالی ہے، سانولی ہے، گوری ہے۔ تو اس لیے فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اس لیے وہ اپنے ہاتھوں پہ گلوز اور پیروں میں ساکس پہنتی ہیں کہ ہم اس فتنے کا شکار نہ ہوں۔ چھپانے کا حکم نہیں ہے اس کا، لیکن فتنے کے پیش نظر کہ کسی مرد کی، کسی گندی سوچ والے، یا ہم یوں کہیں ذہنی بیمار مرد کی نظر پڑ جائے اور اس کے ذہن میں غلط غلط قسم کے خیالات آئیں، اس سے بچنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اگرچہ حکم تو یہی ہے کہ آپ ادھر تک، اپنی کلائیوں تک، اپنے ٹخنوں تک عورت اپنے جسم کو چھپائے۔ اور پہلے زمانے میں یوں ہی ہوتا تھا کہ بڑی بڑی چادریں، میں آپ کو بتاؤں جب آیت پردہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم سب سے پہلے آیتیں جو نازل ہوتی تھی وہ کہاں آتی تھیں؟ ازواج مطہرات، ان کے حجروں میں آیتوں کا پتہ چلتا تھا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام، پھر اس کے بعد باقی مومنین، سب لوگوں کو آگے سے آگے بات جاتی تھی۔ جس رات آیت پردہ کا نزول ہوا کہ عورتیں اپنی اوڑھنیاں ایک پلو اپنے سینے پہ پھیلا کے رکھیں اور دوسرا پلو اپنے سر پہ اوڑھ لیں، اور اس میں اوڑھنا کیا، اس پر بھی بعض خواتین اعتراض کرتی، اوڑھنا کیا ہوتا تھا، یوں اتنا گھونگٹ نکلا ہوتا تھا کہ ایک آنکھ سے دیکھا کرتی تھی، ایسا گھونگٹ نکال کے، اور چادریں اتنی لمبی لمبی ہوتی تھی کہ ٹخنوں تک پھیلی ہوتی تھی، بلکہ زمین پر گھستی تھی چادریں، جھاڑیوں میں الجھ کر وہ کپڑا جو ہوتا تھا وہ خستہ بن جاتا تھا۔ تو ایسی چادریں جب آیت پردہ نازل ہوئی تو کیا ہوا؟ دیکھیں، کہا جاتا ہے نا رات کو چراغ گل کر کے سو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان چوہے کے بھیس میں آئے، تمہارے چراغوں میں پھونکے مارے اور تمہارے گھروں میں آگ لگوانے کا یا لگنے کا باعث بن جائے۔ تو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے دین اور قرآن آ رہا ہے، یعنی جب اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، تو ان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں صحابہ کرام نے دیکھا پوری رات چراغ جلتے رہے۔ یہ خلاف روٹین سے ہٹ کر ایک معاملہ تھا۔ صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کرا جب نماز فجر میں ملے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کوئی آیت نازل ہوئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ازدواج مطہرات کے حجروں میں رات چراغ جلتے رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، رات ہی آیت پردہ نازل ہوئی ہے، اور ازدواج نے پوری رات کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کے لمبی لمبی چادریں تیار کر لیں۔ ہمیں رات کے آرام کا ہوتا ہے نا کہ ہم سو جائیں، تھوڑا آرام کر لیں، انہوں نے آیت حکم آیا اور اس پر عمل کرنے کے لیے پوری رات چراغ جلتے رہے۔ اور کیسی، ہمارے پاس ٹیلرز ہیں، ہمارے پاس سلائی مشینیں ہیں، لیکن انہوں نے سوئی دھاگے لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر لمبی چادریں تیار کر لیں کہ اس حکم پر عمل کرنے میں ہم سے دیر نہ ہو جائے۔ ایسی لمبی چادریں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ صحابیات جب کہیں گزر کر کہیں جانا ہوتا تھا
زمین پر وہ چادریں گھسا کرتی تھی، اور کانٹے دار جھاڑیوں میں، دیواروں میں، اور اتنا وہ کپڑا جیسے ہو جاتا ہے، چھج جاتا ہے، خستہ سا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا تھا، گھسٹ گھسٹ کے ایسی لمبی چادریں. میں صرف آپ کو ایک پردے کا ایک چیز، ان کا پردہ کیا تھا، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایسی لمبی چادریں، ضروری نہیں عبایا ہو، برقع ہو، لمبی چادریں جو آپ کے جسم کو ڈھانپ لیں، وہ بھی آپ کا پردہ ہے. ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے لباس میں ٹائٹس نہ ہو، سلیو لیس نہ ہو، اور ایسا لباس بھی نہ ہو جس سے جسم کی رنگت یا بالوں کی رنگت نظر آئے. یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ اور فکر انگیز ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دعوت فکر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اپنے ساتھ نہیں سلایا کرو. اسی طرح بیٹی باپ کے ساتھ نہ لیٹے نہ سوئے. کیوں؟ دیکھیں، اس لیے کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو رشتوں کے 3 جو حرمت والے رشتے، جس طرح 3 ہیں. ایک ہے حرمت نسب. حرمت نسب یعنی باپ کے نسبت سے جو رشتے ہمارے ہیں، باپ کی وجہ سے جو رشتے ہیں، وہ یہ نسبی رشتے ہیں. پھر ایک ہے حرمت رضاعت، رضائی یعنی دودھ شریک بہن بھائی یا رضاعت سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں، جن سے نکاح کرنا، یہ وہ. تیسری قسم جو ہے حرمت مصاہرت، یہ ہے سسرالی رشتے. جیسے اس کی مثال آپ یوں لے لیں، جیسے بہو کا اپنے سسر سے نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا. اسی طرح داماد کا ساس سے نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا. یہ سسرالی رشتوں کی حرمت. لیکن کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہمارے بچے جب بلوغت کو پہنچتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہا کہ پھر ساتھ نہ سلائیں، بلکہ 2 بھائیوں کو بھی ایک بستر پہ نہ سلائیں، بہن بھائی کو بھی ایک بستر پہ نہ سلائیں. جب ایک عمر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو ایک ساتھ نہ سلائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ہم پر بعض رشتے ہمیشگی کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. آج ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہوتا. ماؤں میں بڑا ایک بچوں کے لیے لاڈ ہوتا ہے. ہمارے بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کالج جانا شروع کر دیتے ہیں، یونیورسٹیز جانا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ابھی تک وہ بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو ساتھ لپٹاتے چمٹاتے ہیں. حالانکہ جب بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو ایک اتنا ساتھ لپٹانا اور چمٹانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میاں بیوی زانی کی، حدیث کا مفہوم ہے میاں بیوی زانی کی صورت میں آئیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا میاں بیوی اور زانی کیسے، مطلب؟ تو کہا کہ اس طرح کہ ان کے نکاح کب کے ٹوٹ چکے ہوں گے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. اب دیکھیں، آج سوشل میڈیا نے جس قدر ہمارے معاشرے کو برباد کرا ہے، جس قدر گندگی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہی ہے، بچوں میں وقت سے قبل بلوغت آ رہی ہے. لڑکے ہوں یا لڑکیاں، وقت سے قبل بلوغت آ جاتی ہے. خیالات، ذہنی انتشار، جسمانی انتشار، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ نہ کرے ماں کوئی بچے کو چمٹا لپٹا رہی ہوتی ہے اور بچے کے دل میں کوئی غلط خیال آ جاتا ہے اس ٹچ کرنے میں، تو اس کی ماں اس کے باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اور یہی معاملہ بیٹی کے ساتھ ہے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. بچے جو ڈریس پہن رہے ہیں گھر میں، وہ بھی اتنے چپکے ہوئے، لڑکوں کے بھی ڈریس، لڑکیوں کے بھی ڈریس، اتنے مائیں بھی گھروں میں. اب دیکھیں شیطان اتنا ساتھ ہے شیطان کا، آپ کی انگلیوں کی ٹپس پر شیطان ناچ رہا ہے. آپ کی انگلیوں پر جیسے شیطانی چکر چل رہا ہے. بلکہ اگر یوں کہا جائے، یہ جو
بے شک یہ موبائلز اور کمپیوٹر، ان کا لیپ ٹاپ، ان کا اچھے مصارف بھی ہیں دینی. آپ اس میں درسوں میں شرکت کرتے ہیں، آپ زوم کے ذریعے کلاسز لیتے ہیں، اچھے مصارف بھی ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہی جب آپ کوئی دینی کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی نعت یا قرأت سن رہے ہوتے ہیں، تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، اور اسی اثنا میں اس دجالی چکر میں ایسا چکر آ جاتا ہے کہ فوراً ایک گندا کلپ چل پڑتا ہے، فوراً ایک گندا کلپ چل پڑتا ہے. حتیٰ کہ بچہ اگر اپنا رزلٹ، بیٹی یا بیٹا اپنا رزلٹ چیک کر رہا ہے، وہ ایک خاص ویب سائٹ پر گیا اپنا رزلٹ سرچ کر رہا ہے، اسی اسکرین پر اس کے ایک سائٹ پر ایک گندی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے. اگر غلطی سے، جیسے کبھی کبھی موبائل ہینگ ہونا شروع ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہینگ ہو جائے اور وہ جلد بازی میں کلک کرنا چاہے اور وہ اس پر کلک ہو جائے اور وہ گندی ویب سائٹ چل پڑے، ایسا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر اس طرح کے کلپ ذہن میں اتنا انتشار پیدا کرتے ہیں، اور جب ہم مائیں بھی اپنے بچوں کو، ان کو بچہ ہی سمجھتی ہیں، وہ کتنے بڑے بھی ہو جائیں، اور ان کے سامنے ایسے حلیے بنا کے گھروں میں، خدا را میری آپ سے یہ درخواست، یہ گزارش ہے کہ گھروں میں بھی اپنے حلیے مومنانہ بنائیے. آپ جو نائٹ سوٹ پہن رہے ہیں، اپنا ڈھیلا ڈھالا کوئی شلوار قمیص سلوائیں نائٹ سوٹ کے طور پہ. رات کے سونے کے لباس کے لیے تو ڈھیلے ڈھالے لباس ہی پہنے جاتے ہیں، تو ایسا ڈھیلا ڈھالا کہ جس سے جسم ظاہر نہ ہو. گھر میں بھی اگر آپ رہ رہے ہیں، گھر میں ہیں، چل پھر رہے ہیں، گھر کے کپڑے ہیں، وہ لباس بھی آپ کا، اس میں بھی آپ کا تقویٰ نظر آنا چاہیے. اس لباس میں بھی، اور جو سونے کے لیے آپ نے بنایا ہے وہ لباس دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے 3 اوقات تمہارے جو ہیں، ان اوقات میں تم اپنا آرام سے، پردے کے اوقات ہیں وہ 3 اوقات، اور اس میں تم اپنے کمروں میں ریلیکس ہو کر رہ سکتے ہو. اور ان اوقات کے درمیان اگر تمہارے غلام یا تمہارے بچے بھی تمہارے کمرے میں آئیں تو تم سے اجازت طلب کریں. قرآن یہ کہہ رہا ہے اجازت طلب کریں. 3 اوقات کون سے؟ فجر سے پہلے، اور پھر دوپہر کا وقت، اور پھر رات بعد نماز عشاء کا. یہ پردے کے اوقات ہیں. اس میں تمہاری حقیقی اولاد بھی اگر تمہارے کمرے میں آ رہی تو تم سے اجازت طلب کرے، اور جب تم اجازت دو تو وہ آئے. کہاں یہ کہ ہم گھر میں جوان بیٹوں کے سامنے ایسے لباس پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں، بغیر اپنے جسم کو ڈھانپے ہوئے، ٹائٹس لباس پہن کے، ٹی شرٹس پہن کے، ٹراؤزر پہن کے ہم پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بچہ جو صبح سے شام جب پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے پڑھنے کے دوران، اس کے کمپیوٹر کلاسز کے دوران، موبائل پر کلاسز لینے کے دوران کئی مرتبہ گندے کلپس چل چکے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی شیطان نے اس کے ذہن میں کچھ اس طرح کی خلش یا لغزش ڈال دی تو کیا حال ہوگا. ایک سوچ ہی بری آ گئی. تو ہم اپنے بچوں کے ایمان کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ کیا ہمیں ان سے محبت نہیں؟ آپ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا ہماری ان حرکات کی وجہ سے. دیکھیں، ماڈرنزم کی میں مخالفت نہیں کر رہی، نہ کر رہے ہیں. اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس نے جتنا عطا فرمایا ہے، ہم اس کی نعمت کی شکر گزاری کے لیے اس اسٹینڈرڈ کا کپڑا پہن سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ کا کپڑا پہننا اور جسم کی نمائش والا کپڑا پہننا بہت فرق ہو جاتا ہے. آپ پہنے اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا، لیکن اپنے جسم کو مکمل چھپائیں. اپنے گھر میں بھی آپ نے چھپانا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہماری اولاد کا ایمان ہماری وجہ سے داؤ پہ لگ جائے. ان کے ذہن میں ایک بھی برا خیال اپنی ماں کے جسم کو دیکھ کر آ جائے جو ٹائٹس پہن کے گھر میں پھر رہی ہے. لباس کو مومنانہ لباس اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تعالیٰ نے جب جانور پیدا کرے تو جانوروں میں شہوات رکھ دی.
فرشتے انہوں نے عبادت کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسان ہے تو اس میں دونوں چیزیں، شہوت بھی اور عبادت بھی. اب انسان نے انسان بن کے دکھانا ہے. اور اگر ہمیں اپنی اولادوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے شوہروں سے محبت ہے، ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے والد سے محبت ہے، تو ہم ایسے کوئی کام نہیں کریں گے کہ جو روز محشر ہمارے ساتھ ساتھ ان کے لیے بھی تباہی کا باعث بنے. اصل محبت یہ دنیا تو اللہ فرماتا ہے متاع قلیل، تھوڑا برتنا ہے. یہاں ہم نے رہ نہیں جانا، یہ دائمی دنیا نہیں ہے، یہ تو متاع قلیل ہے، تھوڑا برتنا ہے. آخرت کا انعام وہاں ہوگا، آخرت کا اجر وہاں ہوگا، اور ہم اپنے پیاروں کو جنت میں دیکھ کر ہم خوش ہوں گے. تو یہی چیزیں ہیں کہ جو آج جس کی سخت ضرورت ہے ہمیں سمجھنے کی، ہمیں اسے اپنانے کی. اور یہ تھوڑی سی دنیا متاع پہ ہم تکیہ نہ کر بیٹھیں کہ بس یہاں مزے لے لیں، یہاں اپنی خواہشات پوری کر لیں. آخرت جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، وہ دیکھا دیکھا نہیں جائے گا. وہ بہت بڑا دن ہوگا، اور کافروں پہ اور گنہگاروں پہ بہت طویل اور کٹھن ہوگا. مصیبت کا وقت ہوگا، گھبراہٹ کا وقت ہوگا، بے چارگی کا وقت ہوگا. وہ ایسا وقت ہوگا. اور یاد رکھیے گا، جس طرح دنیا میں اللہ نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے، لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے بغیر لباس کے، اور محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو بھی بغیر لباس کے. لیکن وہاں کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے. وہاں یہ عالم ہوگا. تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا ہے لباس کے معاملات میں، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے. جہاں حیا اٹھ گئی وہاں سے ایمان بھی اٹھ گیا. تو کیا پتہ چلا؟ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں، ہمیں نہیں شرم، ہم اپنا ٹائٹس پہن رہے ہیں، ہم اس طرح کے باریک کپڑے پہن رہے ہیں، چست کپڑے، ٹائٹس کپڑے پہن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ حیا نہیں ہے. نہ ہمیں باپ سے شرم آ رہی ہے، نہ ہمیں بھائی سے شرم آ رہی ہے، نہ ہمیں بیٹے سے شرم آ رہی ہے. ہم اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، ایمان نہیں ہے، حیا نہیں ہے. اور ایمان ہی آخرت میں نجات کا باعث بنے گا. ایمان پر ہی اللہ فرماتا ہے جو ایمان لایا اور پھر عمل صالح کرے، یعنی ایمان ہوگا تو عمل صالح قابل قبول ہوں گے. اور ایمان ہی جا چکا ہوگا پھر عمل صالح. تو پہلے ایمان پھر نیک عمل. تو ایمان کو تو ہم داؤ پہ لگا بیٹھے ہیں. ہم نے یہی سمجھا ہے کہ یہ کیا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ پہنو، وہ پہنو، یہ کرو، وہ کرو. آپ یقین جانیے کہ جتنا لباس ہمارے جسم کو ڈھانپے گا اور جتنا ہمارا جسم چھپے گا، اتنا ہی ہمارے لیے آخرت کی نجات ہوگی، اتنا ہی ہمارے لیے آخرت کی آسانیاں ہوں گی، اور اتنا ہی اس وقت کی ہمارے لیے راحتیں ہوں گی. شرط یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں، نہیں بعض خواتین یہ حجت کر دیتی ہیں، ارے نہیں عبایا یا چادر بڑی ہم سے اوڑھی نہیں جاتی، یہ موٹے کپڑے، یہ کھلے کھلے لباس، میں تو بہت زیادہ اس میں ایزی فیل نہیں کرتی اور مجھے گرمی لگتی ہے. ایک لمحے کے لیے جہنم کی گرمی کو محسوس کریں، محشر کے میدان کی گرمی کو محسوس کریں. یہ دنیا کی گرمی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں دنیا کی گرمی. اگر ہم اس گرمی کو محسوس کر لیں کہ وہ کیسی گرمی ہوگی، جو کتنی شدید. بس روایات میں جو آتے ہیں الفاظ کہ جو محشر کے میدان میں لوگ جتنے گنہگار ہوں گے اتنے ہی اپنے پسینوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہوں گے. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا،
کوئی اپنی پیٹھ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کانوں تک، اور کوئی پورے کا پورا ڈوبا ہوگا۔ جتنا گنہگار اتنا ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ وہ پسینہ ہوگا کیسا؟ دنیا میں بھی تو پسینہ آتا ہے، ہم نہا کر پھر فریش ہو جاتے ہیں، کچن میں کام کرا تھوڑی دیر کے لیے، پھر آئے نہائے، فریش ہو گئے، لباس تبدیل کر لیا۔ لیکن وہ پسینہ کیسا ہوگا؟ اس پسینے کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ پسینہ اس قدر بدبودار ہوگا، اس قدر بدبودار ہوگا کہ اگر زمین پر اس کا ایک قطرہ ڈالا جائے تو اہل زمین اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ اور اس قدر گرم ہوگا، اس قدر گرم ہوگا کہ اگر ایک پہاڑ پر اس کا ایک قطرہ ڈالا جائے، پہاڑ پگھل جائے گا۔ تو اس گرمی، یہ ابھی جہنم میں پہنچے نہیں، ابھی محشر کے میدان میں ہے۔ جہنم میں تو بعد میں جانا ہے، ابھی تو محشر کے میدان میں، اور اس قدر شدید گرمی، پسینہ اس قدر شدید، تو سوچیں جہنم میں کیا کیا ہلاکتیں ہوں گی، کیا کیا عذابات ہوں گے، کس طرح کے عذابات ہوں گے، یہ سوچیے۔ تو لہٰذا اپنے لباس کو لباس مومنانہ بنا لیجیے، ایسا لباس جو مومنوں کا لباس ہے۔ آج ہمیں بس ایک بات میں اور کرتی چلوں، آج ہمیں یہ غلط ایک دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں، دیگر جو مغربی ممالک ہیں، وہاں دیکھو لباس مختصر، خوبصورت، اٹریکٹ کرتا ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان لوگوں، آج جو ہمیں یہ گناہ کی طرف طرح طرح سے جدید طریقوں سے لے کے جایا جا رہا ہے، اگر آپ پہلے وقتوں میں، بچپن کے وقتوں میں اگر آپ دیکھیں یا کسی اپنے بڑے سے پوچھیں کہ جب ایک ہی چینل چلتا تھا ٹیلی ویژن کا، اور اس میں پرانی انگلش فلمیں آتی تھیں، ڈرامے آتے تھے، اس میں جو ان کی لڑکیاں ہوتی تھیں پوری میکسیز پہنی ہوتی تھی، پیروں تک فل آستین کی، ان کی فل آستین ہوا کرتی تھی، اور بڑے بڑے کیپ جو دوپٹوں کی طرح انہیں ڈھانپ لیتے تھے، عریانیت ادھر بھی نہیں تھی۔ اور آج ہم دیکھا دیکھی میں عریانیت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے یہ چیز نہ اپنائی، ہمیں لوگ دقیانوسی، فرسودہ کہیں گے، فرسودہ خیالات کے مالک کہیں گے، اور ہائی سوسائٹی میں ہم کیسے آ جا سکیں گے؟ لوگ ہماری طرف انگلیاں کر کے ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہے تو یہ کفار کے لیے، لیکن یہ کہتا ہے کہ روز محشر وہ جو مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں، آج مسلمان انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یعنی ان کے مذاق پر آپ نہ جائیں، آپ مذاق پر نہ جائیں کہ یہ مذاق کون کیا کہے گا۔ اکثر دیکھیں ہماری جب بہنیں اپنا حلیہ مومنانہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں نیکی کی طرف آنے کی، تو ان کو انہی کی دوستوں میں سے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ وہ ایک کہاوت کہی جاتی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دنیاوی یہ رکاوٹیں یہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ یہ جتنا بھی کہیں گے آخر ایک وقت یہ تھک کر چپ ہو جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی باتیں آپ پر اثر نہیں کر رہی، تو یہ تھک کر چپ ہو جائیں گے۔ تو ان کے کہنے پر آپ نے جھجکنا نہیں ہے، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس کا حکم ہمارے رب نے دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ازواج مطہرات نے جن طریقے پر عمل کرا، اور جو طریقہ صحابیات کا تھا، جو مومنین خواتین کا تھا، ہم نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، ہم نے اسی طریقے پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے کہ ہم دنیاوی باتوں پر آ کے اپنے دین کی طرف سے رخ موڑ نہ لیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ بس جو کام میں کر رہی ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اور اللہ میرے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ یقین کیجئے کہ غیبی مدد آپ کی شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔